میں آئی پی پی سے متعلق جو ہے وہ بچت کی تفصیلات پیش کی گئی ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ کھربوں روپیہ ہے جو بچایا جائے گا. جی 16 کروڑ روپیہ وہ کہہ رہے ہیں بچایا جائے گا، مگر اس کے اندر کافی سوال ہیں. بیک گراؤنڈ اس کا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے بجلی مہنگی ہونے کی وجہ سے ایک تو عام آدمی بہت پریشان ہے کہ لوڈ شیڈنگ گرمیوں سردیوں اب تو ہوتی ہے اور بل ڈبل آتے ہیں، اور یہ آئے دن کوئی نہ کوئی اس طرح کا دعویٰ کر دیتے ہیں کہ جی اب بجلی سستی ہوگی، اب سستی ہوگی، اور جو کہ ابھی تک سستی نہیں ہو پائی. اور ایک پریس کانفرنس کی جاتی ہے جس کے اندر لغاری صاحب بیٹھے تھے، ویس لغاری ہوتے ہیں، ساتھ میں محمد علی صاحب، پہلے پی ٹی آئی گورنمنٹ میں رپورٹ انہوں نے لکھی تھی، اب انہوں نے شامل باجہ کر لیا، اب وہ اپنی ہی رپورٹ کے خلاف خود باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ بھی پورا جو لٹرم پٹرم ساتھ میں ٹیم بٹھائی ہوتی ہے. مگر وہ دعوے جھوٹے ہیں بڑے زیادہ، ان کے اوپر بڑے سوالات ہیں، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جب تک یہ نہیں کیا جائے گا پاکستان کی معاشی ترقی نہیں ہو پائے گی. یہ آج کی خبر میرے سامنے پڑی ہوئی ہے کہ ایپٹما میں اور پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن کی، جو کہ سب سے بڑی پاکستان کی ٹیکسٹائل کی تنظیم ہے، ان کے چیئرمین کامران راشد صاحب نے یہ کہا ہے کہ جناب ہماری اس وقت 100 سے زیادہ ٹیکسٹائل یونٹ بند ہو گئے ہیں، اور وہ جو ہے 40% پیداوار کم ہو چکی ہے. پہلے ہی تمام تر دعووں کے باوجود یہ ان کو جب یہ آئے تھے 2022 اور 21 کے اندر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے جتنی مرضی یہ نقص نکال رہے ہیں، سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ LSM. وہ 12% پہ 10% ایک سال اور اگلے سال 12% پہ جا چکی ہوئی تھی اس کی گروتھ. اب وہ نیگیٹو میں جا رہی ہے، پہلے 0.92 تھا، اب بتایا جا رہا ہے کہ نیگیٹو میں اس کے فگرز جا رہے ہیں کہ نہ ہونے کے برابر. اور جب تک بجلی مہنگی ہوگی وہ کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہو سکتی. 12 سینٹ کے اوپر جو ہے ہم فی یونٹ جو ہے ٹیکسٹائل یا کوئی بھی انڈسٹری نہیں چل سکتی. ہمارے مقابلے میں جو ہمارے کمپیٹیٹرز ہیں انڈیا، بنگلہ دیش وغیرہ، کوئی آدھی قیمت پہ، کوئی 1/3 قیمت پہ چل رہا ہے، اس پہ جو ہے نہیں. ساتھ میں وہ کہتے ہیں کہ 135% کا فیصد ٹیکس ادا کر رہے ہیں، اور مہنگی بجلی کے ساتھ یہ غیر مسابقتی ہو چکی ہے، یہ انڈسٹری نہیں چل سکتی. اب اس دوران میں یہ ہر دوسرے تیسرے ہفتے جو ہے یا کئی دفعہ 2-3 دن بعد ایک پریس کانفرنس آ جاتی ہے. اب لیٹسٹ جو یہ کہا ہے کہ جی ہم نے 16 کروڑ روپیہ بچا لیا، اور جو ہے آئی پی پی سے جو معاہدے کے خاتمے ہیں اس سے 411 روپے کی بچت ہوئی ہے، 411 ارب روپے 5 آئی پی پی سے. اور گنے کے فضلے پر چلنے والی 8 آئی پی پیز سے معاہدوں میں نظر ثانی سے 238 ارب روپے کی بچت ہوئی ہے. یہ محمد علی صاحب نے کہا ہے. یہ یاد رہے کہ یہ خبر ہم نے کی تھی، ہم نے خبر بریک کی تھی. رانا کمل صاحب جو ہے ہمارے ایگزیکٹو پروڈیوسر صاحب، یہ ساری اس کی ڈیٹیلز لے کے آئے تھے. گنے کی پھوک پر چلنے والی 8 آئی پی پیز میں وزیر اعظم شہباز کے صاحبزادے کی چنیوٹ پاور بھی شامل ہے، اور نظر ثانی شدہ معاہدے کے بعد سلمان شہباز کی چنیوٹ پاور سے 75 ارب 41 کروڑ روپے کی بچت ہوئی. یعنی کہ یہ پہلے ان کو یہ اضافی رقم دی جا رہی تھی، اور یہ جو ٹوٹل اب سیونگ بتائی جا رہی ہے کہ 8 جو ہے گیس آئی پی پیز کے جو معاہدے ہوئے ہیں، تو جو ٹوٹل بتایا جا رہا ہے کہ 238 ارب روپے بچے ہیں، اس میں سے 75 ارب روپیہ سلمان شہباز صاحب کی اس سے کئی سالوں سے 75 ارب روپے کی بچت ہوئی ہے، جو کہ کئی سالوں سے یہ پیسہ بنایا جا رہا تھا. اور یہ کیا اس کے اندر 26 ارب روپے فار ایگزامپل فیول کاسٹ کے کمپوننٹ میں لیے جا رہے تھے. یہ اس کی جو آپریشن اینڈ مینجمنٹ ہے اس کا بل بھی ہم دے رہے تھے، کیپیسٹی پیمنٹ میں جا رہی تھی. ان کی بجلی ان کے ہی کارخانوں میں استعمال ہو رہی ہے، اور گنے کا پھوک، گنے کے پھوک میں سے جوس نکال کے چینی بنا لیتے تھے، اور پھوک سے ایندھن، اور اس کی قیمت جو لے رہے تھے وہ مہنگے ترین امپورٹڈ کول جو ساؤتھ افریقہ کا تھا اس کی قیمت کے برابر کئی سالوں سے. اور یہ فیصلے جو کیے گئے تھے وہ الحمدللہ تایا جان نے، جب وہ وزیر اعظم تھے نواز شریف صاحب نے، وہ کیے گئے تھے. ایک تو یہ ہے. اب سوال اس پہ بے تحاشا ہیں. ایک تو یہ کہ یہ جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جناب اتنے کھرب روپے بچا لیے، اس میں
جو ہے جو 411 روپے جو ہم نے 411 ارب روپے جو ٹرمینیشن آف 5 آئی پی پی سے بچائے ہیں، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 350 کا جو سود تھا وہ ان کو معاف کر دیا. تو وہ معاف کر دیا، وہ مطلب ہے کہ وہ یا زرداری خاندان کے ملے جلے تانے بانے ان سے ملتے ہیں، ان کی یا ان کے دوستوں کی یا رشتہ داروں کی ملے ہیں، تو انہوں نے کہا 350 ارب کا جو سود ہے وہ معاف کر دیں، اور اس دوران میں وہ اس پیسے سے وہ کماتے رہے کرتے رہے. عامر صاحب 300 ارب کے واجبات معاف کیے جا رہے ہیں اور 100 ارب تو پہلے ہی معاف کیا جا چکا ہے. 100 ارب روپیہ ان کو دے دیا گیا کہ یہ بس لے لیں اور ختم کریں اس کو. اور ساتھ میں انہوں نے جو آرگومنٹس دیے، محمد علی صاحب نے پہلے یہ رپورٹ دی پی ٹی آئی کے دور میں کہ یہ بہت بڑی چوری پکڑی ہے، اور اب ان کو ٹیم کا شامل کر لیا. اب وہ خود کیا فرما رہے ہیں، انہوں نے کہا جی یہ اصل میں نا ہمارے پاس جو ہیں یہ ایکسپرٹیز بھی نہیں ہے. ہمارا یہ کلیم رہا ہمیشہ، ہمارا یہ رہا، ہمارے ساتھ کچھ عرصے کے لیے گور اعجاز صاحب بھی آئے تھے، اب وہ تھوڑے سے خاموش ہو گئے ہیں، انہیں خاموش کروا دیا گیا کہ یہ فارنزک آڈٹ، وہ سپریم کورٹ میں گئے ہوئے ہیں، سپریم کورٹ بھی ٹیک اپ نہیں کر رہا کیونکہ بہت بہت بڑی مچھلیاں اس کے اندر شامل ہیں. فارنزک آڈٹ کروائیں تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ فراڈولنٹ تھے، یہ فراڈولنٹ تھے. مگر وہ کہتے ہیں یہ نہیں کروائے جا سکتے کیونکہ پیسہ زیادہ لگتا ہے. پیسہ کتنا زیادہ ہے کہ 22 ملین، 2 کروڑ روپے، 2.25 کروڑ روپے چاہیے. گور اعجاز صاحب ہمارے ٹی وی پروگرام میں کہہ چکے ہوئے ہیں کہ یہ پیسہ میں دینے کے لیے تیار ہوں. 22 کھرب روپیہ وہ سالانہ لیتے ہیں اس کے لیے، مگر وہ 2 کروڑ روپیہ فورنزک کا نہیں وہ کیسے جی دے سکتے. انہوں نے کہا جی یہ میں کروا دیتا ہوں. دوسرا وہ مان رہے ہیں کہ ہاں جی بالکل یہ چوری کر رہے تھے، فیول ایفیشنسی بھی، فیول کے اندر بھی چوری ہو رہی تھی، ایفیشنسی سٹینڈرڈز میں بھی یہ گڑبڑ کر رہے ہیں. بڑی تفصیل سے گفتگو کرنے کی ضرورت ہے، یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، اس کے اندر بہت بڑے بڑے لوگ کر نہیں رہے، اوپر سے جھوٹے ہمیں روز بیوقوف بنا دیتے ہیں. اتنی بچت کر لی ہے. عوام کو جو ہے ابھی تک بلوں کے اندر یہ جو 4 روپے کہہ رہے ہیں اس کا بھی فرق نہیں پڑا. وہ سستا پٹرول ہونے کی وجہ سے ہوا ہے.